chairman. پاکستان نے دنیا بھر کے سامنے اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کر دیا. ہم افغان جنگ میں قربانی کا بکرا نہیں بنیں گے. پاکستان نے امریکہ کے ڈو مور کے مطالبے پر نو مور کہہ دیا. گل مکئی نے علم کی جو شمع پاکستان میں جلائی تھی اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں عالمی رہنما ملالہ کی شخصیت کے سحر میں گرفتار رہے. پاکستان میں سیاست کو بحران اور سیاست دانوں کو امتحان کا سامنا ہے. ملک کی چاروں بڑی سیاسی جماعتیں زیر عتاب ہیں. معاملہ قانونی ہو یا سیاسی، الیکشن سے پہلے ملکی منظرنامے پر اثر انداز ہو رہا ہے. اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ، پنجاب حکومت پبلک کرنا نہیں چاہتی اور پاکستان عوامی تحریک منظر عام پر لانے کے لیے بضد ہے. ایک سانحے کی رپورٹ کہیں دوسرے سانحے کا باعث نہ بن جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر ود ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ عاشر. پاکستان نے دنیا بھر کے سامنے ہی اپنے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ماضی کے وزرائے اعظم سے کہیں زیادہ پراعتماد اور پراثر بھی دکھائی دیے ہیں. ان کا جنرل اسمبلی سے خطاب مختصر لیکن مربوط تھا. انہوں نے 20 منٹ کی تقریر میں تمام ایشوز کا احاطہ مفصل انداز میں کیا ہے. انہوں نے دنیا کو درپیش تمام چیلنجز کا تذکرہ کیا. امریکہ کو افغان پالیسی پر ڈو مور کے جواب میں نو مور کہا گیا ہے. بھارت کو وارننگ دی لیکن کہیں بھی ان کی تقریر بلا وجہ طوالت کا شکار ہوتی دکھائی نہیں دی ہے. انہوں نے میکسیکو میں زلزلے اور امریکہ میں طوفان سے ہلاکتوں سے اپنی تقریر کا آغاز کیا. کولڈ وار کے بعد دنیا میں جو تبدیلیاں ہوئیں ان پر بات کی گئی. اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی. مشرق وسطیٰ میں بدامنی کا ذکر کیا. عراق اور شام میں خانہ جنگی، افریقہ کی بگڑتی صورتحال پر نظر ڈالی. مسئلہ فلسطین کے حل پر زور دیا گیا اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی جانب سے یہودی آباد کاری کی مذمت کی گئی. پھر روہنگیا مسلمانوں کی تکالیف کا بھی تذکرہ چھیڑا. غربت، دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلیوں اور نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو سب سے بڑے مسائل قرار دیا گیا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ان تمام ایشوز کو اپنے خطاب کے پہلے حصے میں سمیٹا اور پھر دوسرے حصے میں مسئلہ کشمیر پر مفصل گفتگو کی اور وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم نے بھارت سے ہر معاملے پر مذاکرات کی خواہش کا بھی اظہار کیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایسا تبھی ممکن ہے کہ جب بھارت سرحد پر جارحیت اور پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ مداخلت سے باز آئے. ان کی پہلے گفتگو کے کچھ اہم حصے سنیے پھر اس پر تفصیلی بات کریں گے. Dialogue must be accompanied by an end to India's campaign of subversion and state-sponsored terrorism against Pakistan. India has responded with massive and indiscriminate force to suppress the Kashmiris, shooting indiscriminately at children, women and youth. The UN Secretary General should appoint a special envoy on Jammu and Kashmir. The Kashmir dispute should be resolved justly, peacefully and expeditiously. War in Afghanistan, it is clear that peace will not be restored by the continuing resort to military force. Taliban's safe havens are located not in Pakistan. Pakistan is not prepared to do is to fight the Afghan war on Pakistan soil. We are not prepared to be anyone's scapegoat. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تقریر کا سب سے اہم حصہ امریکہ کو افغان پالیسی پر دو ٹوک جواب تھا. انہوں نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر امریکہ کو ڈو مور کے مطالبے پر نو مور کہا ہے. بہت ہی فرم سٹینڈ ہے یہ اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو واضح کرتا ہے. یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا جنگ سے حل ممکن نہیں ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا جو خطاب تھا اقوام متحدہ کے سامنے اور دنیا بھر کو پاکستان کا جو موقف بتایا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا. وزیر اعظم نے پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا بھر کے سامنے رکھا ہے. عالمی برادری کو بتایا ہے کہ پاکستان صرف اپنے اندرونی معاملات پر ہی بات نہیں کر سکتا بلکہ جو دنیا کو مسائل درپیش ہیں ان پر بھی بات کی گئی. کتنے مؤثر انداز میں پاکستان کا کیس پیش کیا گیا ہے؟ یہ کئی برسوں کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے تقریر کی ہے. وہ تقریر کی ہے جسے کہ ہمارے اداروں نے اپنی ان پٹ جو دی اس کے مطابق.
اور کوئی فالتو بات کرنے سے اجتناب کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور جس طرح کہ آپ اپنے اس میں ابھی بیانی میں بتا رہی تھیں, اس میں سب سے کلیدی بات یہ ہے کہ دنیا کے انٹرسٹ کی بات بھی کی اور اپنے انٹرسٹ پہ بہت زیادہ زور دیا. انہوں نے دنیا کے انٹرسٹ کی کیا بات کی؟ انہوں نے تقریر کا آغاز شروع کیا میکسیکو کے ہریکین بالکل, اور انہوں نے اختتام کیا تقریر کا اپنے کلائمیٹ چینج, جس پہ کہ آدھے سے زیادہ بلکہ وہاں 3/4 جو سربراہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کلائمیٹ چینج کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں, جبکہ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس سے پہلے مخالفت کی ٹرمپ نے فرانس میں بھی اور مختلف جگہوں پر اس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ابتدا, اچھا اختتام, اور بیچ میں جو آپ نے جتنے پوائنٹس بتائے ہیں سارے کے سارے بڑے کلیدی پوائنٹ تھے, اس لیے کہ یہ اس دنیا کا وہ فورم ہے جس میں پری ایمیننٹ طور پر سب سے زیادہ ڈپلومیٹک اپروچ کی جاتی ہے, ڈپلومیٹک پوائنٹس کو واضح کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے. گو کہ اس کا کوئی مینڈیٹری پروویژن نہیں ہے کہ جو تقریر کی جائے اس پہ عمل ہو یا نہ ہو, لیکن ایک بہت سنہری موقع ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اپنے ملک کا موقف دنیا کے گلوبل پولیٹکس کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی کا وہاں ذکر کر سکے. یہاں پر جو انداز تھا پاکستانی پرائم منسٹر کا, صرف یہ نہیں بتایا کہ ہم اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, بلکہ جن مسائل کا شکار پوری دنیا ہے, پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کا بتا رہا ہے کہ ہم ذمہ دار بھی ہیں اور ان تمام مسائل کے لیے ہم بھی پریشان ہیں. بہرحال جس وقت وزیر اعظم یہاں سے جا رہے تھے اور اب نئی افغان پالیسی آنے کے بعد سے ہی مستقل پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر بڑی ویکنیسز ہیں جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے اور بہت تیاری کے ساتھ جانا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی مشاورت تھی, چاہے وہ دوست ممالک کے ساتھ کی گئی یا پارلیمنٹ کے اندر وہ مشاورت ہوئی, اجلاس ہوئے, ان کی جو تیاری تھی وہ کام آئی ہے اور بھرپور انداز سے امریکہ کو خاص طور پر جو ہم سے سوال کیا گیا تھا ڈو مور کا, اس کا جواب دے دیا ہے؟ اس میں جس ڈپلومیٹک انداز سے اپنا موقف پیش کرنا تھا بالکل وہ کیا گیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ اگر آپ دیکھیں جو مضمرات ہیں پرائم منسٹر کے وہاں نیو یارک میں رہنے کے, اس میں جب انہوں نے وائس پریزیڈنٹ سے جب ان کو ملاقات ہوئی ہے, اس سے قطع نظر کہ ان کی ٹرمپ سے کیوں نہیں ملاقات ہوئی اس پہ کافی میرا خیال ہے مختلف جگہوں پر ڈیبیٹ ہو چکی ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات نہ ہوتی تو ہمارا جو ایک آئس میلٹنگ کا سلسلہ ہے وہ شروع نہ ہوتا وائس پریزیڈنٹ سے. اب جب انہوں نے جو پوائنٹس وائس پریزیڈنٹ سے بات کی ہے اس میں ظاہر تقریر میں ہر چیز شامل نہیں ہے ان کے جنرل اسمبلی کے, اس میں سب سے کلیدی بات یہ تھی کہ یو ایس سے ہمارا کوئی نہیں, ہم تو رابطہ رکھنا چاہتے ہیں, 70 سالوں سے ہمارے روابط ہیں اور ریلیشنز ہیں یو ایس سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وار آن ٹیرر یو ایس کے ساتھ مل کر ہم لڑتے رہیں. اور پھر اپنی مشکلات بتائی انہوں نے تقریر میں جو انہوں نے بات کی اور جو ہمیں بار بار کرنی چاہیے. دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اس اوکیجن کو استعمال کرنے کے بعد جس طرح کہ اکثر ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ڈپلومیسی نام اسی کا ہے کہ جس میں کنسسٹنسی برقرار رہے, آپ اپنی گفتگو کو, اپنی بات کو, اپنی پالیسی کو, اپنے نکات کو مختلف مراحل پہ, مختلف ممالک میں, مختلف فورمز پہ ریپیٹ کرتے رہیں. تو یہ جو مرحلہ تھا یہ پاکستان کے لیے کتنا سخت ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو میٹنگ ہوئی وہ تو آئس بریکر تھی, یہ تو سب مانتے ہیں کہ ایک پازیٹیو اسٹیپ تھا جو کہ اٹھایا گیا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹانس پیش کیا گیا ہے, بالکل فرم جو جواب دیا گیا ہے امریکہ کو, اب امریکہ کا پاسبل ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ امریکہ کا پاسبل ری ایکشن اس پہ کوئی اتنی اجلت میں میرے نتیجے کے مطابق نہیں ہوگا, کیونکہ جس طرح کہ تھوڑی سی ایک کمیونیکیشن بلڈ ہوئی ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اکتوبر میں 15-20 دن کے بعد ان کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے پیورلی ڈپلومیٹک ڈائلاگ کے لیے, ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے لیے. تو ظاہر ہے وہاں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے ذکر کیا کہ ہمیں اتنے نقصانات ہوئے ہیں اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے. یہی بات تو ہلری کلنٹن نے کی تھی اور یہی بات وہاں کے کچھ سینیٹرز نے کی, یہی بات تریزا مے نے اپنے جنرل اسمبلی کی اسپیچ میں, جس نے کہ مجھے بہت زیادہ تقویت پہنچائی, کہ وہ کہتی ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو 46 ممالک جو نیٹو کے ہیں اور ان کے سربراہان جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کو تریزا مے نے باور کرا دیا. ہمیں بھی اس پہ زیادہ اور مزید بتانا چاہیے تھا اور کنسسٹنٹلی دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں تریزا مے یہ کہہ رہی ہے, ہلری کلنٹن نے فلور آف دی ہاؤس پر کانگریس میں کہا کہ ہم پاکستان کو بالکل بے یارو استعمال کر کے بے یارو مددگار چھوڑ کے ہم واپس آ گئے. تریزا مے نے اس بات کو جنرل اسمبلی میں کہا کہ پاکستان نے اتنا سفر کیا, اور ان مثال دی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قتل کی بھی مثال دی کہ وہ اسی نتیجے میں
کہ جو وہاں ٹیررزم پھیلا ہوا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مطمع نظر اس کا یہ ہے کہ دنیا کے معاملات جب یہاں آئے اور ہم نے سوویٹ کے خلاف جنگ لڑی، یہ اس کے بعد کے اثرات ہیں اور دنیا کو یہی باور کرانا ہے. میں دوبارہ اس بات کو انڈرلائن کرنا چاہتا ہوں، ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تقریر ہے، یہ آمدن گفتن برخاستن ہو جائے گی اگر اسے کنسسٹنٹلی ریپیٹڈلی اس میں لے کیا. امپیکٹ کتنا اسٹرانگ ہے ایک تقریر کا امپیکٹ کسی بھی ڈپلومیٹک ورک میں ایک تقریر کا، کیونکہ یہاں کوئی سٹرکچرڈ ایجنڈے کے مطابق تو میٹنگ ہوتی نہیں ہے کہ فیصلے ہوں اور اس پہ عمل کیا جائے. اور یہاں جنرل اسمبلی کے جو رولز آف بزنس ہیں یا جنرل اسمبلی کے جو جس چارٹر کے تحت جنرل اسمبلی قائم کی گئی اور جنرل اسمبلی کی پروسیڈنگز ہوتی ہے رولز آف بزنس کے تحت، اس میں کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ اس میں کوئی مینڈیٹری پروویژن ہو، کوئی تقریر کی ہو اور اس پہ پھر عمل کرانے کے لیے انڈیا کو کہہ دیا جائے. لیکن انڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک اہم مسئلہ جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھرپور انداز میں اپنا موقف نہیں پیش کر پاتا ہے، مسئلہ کشمیر، اس کا ذکر کیا گیا. صاف لفظوں میں یہ کہا گیا کہ بھارت جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کرنا چھوڑ دے. تو یہ پاکستان اور انڈیا کو لے کر کتنا بڑا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بڑی عمدگی سے یہ بات اس دفعہ کہی گئی ہے کہ افغانستان کی سینکچوریز جو ہیں دہشت گردوں کی، وہاں سے ہم پر حملے ہوتے ہیں، جو مفہوم تھا پوری چیزوں کا، جو بڑی خوبصورتی سے کہا گیا. اور یہ اس کو اگر وہ لنک کر دیتے، پر پرائم منسٹر کی جن لوگوں نے تقریر لکھی ہے وہ لنک کر دیتے، وہاں کے کچھ تھنک ٹینکس نے امریکہ نے یہی بات کی ہے، وہاں کے کچھ سینیٹرز نے امریکہ کے یہی بات کی ہے. اگر اس چیز سے اس کو لنک کر دیا جاتا، جیسے یو این چارٹر کی انہوں نے بات کی، اب یو این چارٹر کی جب بات کی انہوں نے تو اس وقت جب روہنگا کی بات کی اور جب کشمیر کی بات کی، تو اگر وہ لنک کر دیتے کہ یو این چارٹر کی کس جگہ پہ کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اس کو میں ایک اگر نقطہ آگے لے کے چلوں تو آپ دیکھیں کہ آج کی رپورٹ کے مطابق 780 خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں لائن آف کنٹرول کی ہماری انڈیا کے ساتھ، جبکہ پچھلے سال آج کو ملا کے تو ہماری پچھلے سال اس سے آدھی سے بھی کم ہوئی تھی، 380 یا کچھ اس طرح ہوئی تھی. تو یہ چیزیں اب یہ فالو اپ میں دیکھیں، پرائم منسٹر نے تو ایک اوورآل تقریر میں اپنی تمام چیزوں کو دریا کو کوزے میں بند کر کے 20 منٹ میں پیش کر دیا، حالانکہ ان کے پاس 40 منٹ تھے. لیکن جہاں بہت پازیٹیو چیزیں ہوئی وہیں کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہے جس پر تنقید ہو رہی ہے، اور وہ خاص طور پر پرائم منسٹر کا وہ بیان ہے، وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے نیوکلیئر ویپنز سے متعلق. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکٹک ویپنز نہیں ہیں، یہ اپنی دفاعی جوہری صلاحیتیں دنیا کو بتانا بہتر ہوتا ہے، یا اپنی کمزوریاں بتانی آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ ڈپلومیٹک تجزیہ اس کا میں کروں تو جو ہمارے حالات ویسے عام حالات میں تو نیوکلیئر کا آدمی ذکر نہیں کرتا ہے، ایسے 21ویں صدی میں یہ معاملہ آپ دیکھیں کہ نارتھ کوریا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارا اس میں اس لیے استحقاق بنتا ہے کہ ہمارے اوپر جو بادل انڈیا کے منڈرارے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کولڈ سٹارٹ کا ان کا جو ڈاکٹرین ہے، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کا جواب ہی ایک ہے کہ جی ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے صرف یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے بڑے ممالک کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس اور سربراہان اس پر بہت زیادہ انہیں فکر ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلیش پوائنٹ پر بات آ جائے. دیکھیں بات تو یہ حقیقت ہے کہ اگر انڈیا بالکل دیوار سے لگا دے گا، پاکستان کو لگانے کی کوشش کرے گا، تو پاکستان کا استحقاق ہے کہ وہ اس کے پاس اس کو جواب تو دے. لیکن یہ ہماری کمزوری تو نہیں بتائی گئی ہے دنیا کو؟ جن محرکات میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں میرے نزدیک یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر کرنا بہتر ہو گیا، اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیوکلیئر ویپن کے بارے میں بات کی تھی اپنی جنرل اسمبلی میں، نہیں اس سے پہلے بات کی تھی، اور اس لیے ضروری تھا انہوں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ سے جب پرائم منسٹر نے بات کی، جب ان کی میٹنگ ہوئی یو ایس کے، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے جو نیوکلیئر سسٹم ہے وہ ایک بہت ہی روبسٹ قسم کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہے اور ہر لحاظ سے محفوظ ہیں، جو کہ انٹرنیشنل اور IAEA کی تصدیق شدہ چیزوں میں ہے. تو یہ کانفیڈنس انہوں نے دیا، اور اس کے بعد اس چیز کا ذکر اس لیے کیا کہ انڈیا کولڈ سٹارٹ اور انڈیا کراس بارڈر کی دھمکیاں میں دیتا رہا ہے. پچھلے دنوں ان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے دھمکی دی ہے، بار بار دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس تناظر میں دیکھیں تو جمیل صاحب آخری سوال میرا کیونکہ وقت کم ہے، وہ ہے اہم معاملہ روس اور چین کا. وزیر خارجہ کا بھی تازہ ترین جو بیان آیا کہ روس اور چین کا کردار افغانستان میں بہت اہم ہے. تو یہاں پر پاکستان جو پہلے ہی امریکہ کو نو مور کہہ چکا ہے، روس اور چین سے متعلق آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس کے کردار کو بڑھانا اور بتانا امریکہ کو یہ جواب دینا ہے کہ پاکستان روس اور چین کے ہمراہ ہے؟ پاکستان پوری دنیا کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو لک ایسٹ والی بات ہے وہ پاکستان نے شروع کر دی ہے، اس لیے کہ ہمیں خود اس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں
दे शुडंट माइंड, क्योंकि पाकिस्तान और हर कंट्री का ये इस्तेहकाक है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में जिस जिस मुल्क से जैसे जैसे मरासिम, हमने कभी लिख के नहीं दिया है अमेरिका को कि हम किसी और मुल्क से अपने मरासिम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक टर्न की नहीं हो सकती है, ऑल ऑफ अ सडन बटन चेंज नहीं कर सकते। 80% हमारी जो इक्विपमेंट हैं, वेपन्स हैं, हमारी बाकी मामलात हैं, हमारी फ्लो ऑफ फाइनेंसेस है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो सारी अमेरिका या अमेरिका के उन इन्फ्लुएंस से आ रही है। लिहाजा हमें डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट अमेरिका के साथ बिल्कुल तेज़ करते हुए बाकियों से अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब, साबिक सफ़ीर हमारे हमरा थे। और अक़वाम मुत्तहिदा का ये फ़ोरम जहाँ पाकिस्तान ने अपना बड़ा जानदार किस्म का मौक़िफ़ पेश किया है, इस पर हमने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में जहाँ एक तरफ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतासिर किया, वहीं दूसरी जानिब नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी गुलमकई मलाला यूसुफ़ज़ई भी खासी मसरूफ़ दिखाई दी। आलमी रहनुमाओं और अहम आलमी शख्सियात से उन्होंने मुलाकातें की हैं, लेकिन इन तमाम मुलाकातों का एजेंडा एक ही था और वो था तालीम। तो मलाला अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल इजलास के दौरान पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन चेहरा बनी रही हैं। मलाला की सरगर्मी आप देखें, और मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान से गुजर रहा है। ऐसे में जब जनरल इलेक्शन में अब सिर्फ 1 साल से भी कम वक्त रह गया है, पार्लियामान में मौजूद चारों बड़ी जमातें ज़ेर अताब दिखाई दे रही हैं। नून लीग, जिसकी आला क़यादत लंदन में है, उन्होंने आज ही नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने के लिए राह हमवार की है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इंतखाबी इस्लाहात की शिक 203 में तरमीम की मंजूरी ली, जिसके तहत अब कोई भी नाअहल शख्स पार्टी का सदर बन सकता है। लेकिन इस शिक में तरमीम से शरीफ खानदान की मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। नवाज शरीफ के लिए असल परेशानी इस वक्त शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के 4 रेफरेंसेस बने हुए हैं, जो एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात हैं। अदालत ने 26 सितंबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को तलब किया हुआ है। यह एहतसाब अदालतों में उनकी दूसरी तलबी है। 19 सितंबर को भी अदालत ने उनको बुलाया था, लेकिन शरीफ खानदान का कोई भी फर्द अदालत में पेश नहीं हुआ। और 26 सितंबर को भी इम्कान यही है कि शायद शरीफ खानदान का कोई फ़र्द अदालत में ना जाए, क्योंकि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी फैमिली लंदन में है और फ़िलहाल उनकी वापसी की कोई इतलात नहीं। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को नैब रेफरेंसेस में तहकीकात का सामना है, इसलिए वो भी लंदन में ही हैं। और अब कल वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी लंदन रवानगी का इम्कान है, क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुलने और सानिया मॉडल टाउन की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से मुताल्लिक अदालती फैसले के बाद उनकी मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। तो नून लीग हुकूमत में होने के बावजूद भी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब है। पार्लियामान में दूसरी बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएं तो पिछले ही महीने आसिफ अली जरदारी नैब के तमाम मुकदमात से बरी हुए थे, लेकिन कल साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से उन पर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा, जो शायद उन्हें फिर मुश्किल में डाल सकता है। तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क पार्टी फंडिंग से मुतालिक केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। और अब इमरान खान की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 सितंबर को तलब किया है। MQM की तरफ आ जाएं तो वो पहले ही टूट फूट का शिकार है। मुत्तहिदा पाकिस्तान फारूक सत्तार की क़यादत में फिर से मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रही है, तो इस वक्त मुल्क में वाज़े सियासी बहरान दिखाई। अगर इलेक्शन तक यही हालात रहते हैं तो नताइज क्या होंगे और जो सियासी सूरत हाल बनेगी वो क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श साहब।
وزیر اعظم کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اور اس کے بعد سے ایک جو پولیٹیکل کرائسس ملک بھر میں نظر آ رہا ہے، نون لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا پھر ایم کیو ایم، پارلیمنٹ میں موجود چاروں بڑی جماعتیں زیر عطا بھی نظر آ رہی ہیں، مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں ایسے حالات میں کہ جب الیکشن میں بہت کم وقت باقی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اچانک سیاسی بحران ہے یا پھر ایک وقت لگا، ایک پروسیس کے تحت یہ بحران پاکستان میں آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وجہ تو وہ قوانین ہیں جو ابھی تک ہم نے نافذ نہیں کیے تھے، لیکن جب ایک فریق کے خلاف وہ نافذ ہونا شروع ہوئے تو اسی فریق نے پھر باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے بارے میں بھی عدالت سے رجوع کیا اور ان کے کیسز سنے جا رہے ہیں. لیکن ابھی تک تو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی صرف ہوئی ہے. ان میں جو باقی لوگ ہیں سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی، ان میں تو کسی اور کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی جی. اگرچہ وہ کیسز ان کے چل رہے ہیں. تو یہ فیصلہ تو پارلیمان کو کسی وقت کرنا ہوگا کہ 62 اور 63 کو انہوں نے کانسٹیٹیوشن سے باہر نکالنا ہے یا دستور میں اسی طریقے سے رکھنا ہے. اگر دستور میں کوئی چیز موجود رہے گی تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص عدالت میں جا سکتا ہے اور ان دفعات کے جو آرٹیکلز ہیں ان کے تحت کسی کے خلاف بھی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. تو یہ جب تک کہ موجود ہیں تو ان کو استعمال ماضی میں اگر نہیں کیا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اب اپنے مخالفین کے خلاف دیگر سیاسی جماعتیں استعمال کریں. رسول بھائی صاحب، آپ قانونی معاملات کی طرف اشارہ زیادہ کر رہے ہیں. اب یہ معاملہ قانونی ہے یا پھر سیاسی؟ کیونکہ نون لیگ اپنی خلاف جو کارروائیاں ہوئی اس کے پیچھے مسلسل ایک تیسری قوت کا ذکر بھی کرتی رہی ہے. ظاہر ہے کہ اشارہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی صحیح لیکن فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے. نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں آخر فرق ہے کیا؟ اور یہ جو گیپ ہے یہ موجود ہے اپنی جگہ پہ، اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ تناؤ تو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو کچھ پالیسیاں تھیں اور میاں نواز شریف صاحب کا جو انداز تھا، کچھ تناؤ تو تھا لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ ملٹری ٹیک اوور کرتی یا پھر سپریم کورٹ کے اوپر اس قدر دباؤ ڈالتی کہ سپریم کورٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مرضی کا کوئی فیصلہ دیتے. جی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ عدلیہ کی طرف سے آیا ہے. اگرچہ اس فیصلے کی توثیق میں اور اس فیصلے کے حق میں اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کس حد تک انہوں نے دباؤ ڈالا ہے، کس حد تک وہ اثر انداز ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمیں کچھ معلوم نہیں، لوگ اندازے ہی لگا رہے ہیں. تو میں تو جو معروضی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے جی. اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ 5 ججز نے فیصلہ متفقہ طور پر دیا ہے اور یہ اسیوم کرنا، یہ فرض کر لینا کہ سب کے سب دباؤ میں آ گئے اور فوج نے ان سے یہ فیصلہ لکھوایا ہے، کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی. لیکن اس کے بارے میں جو قیاس آرائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ ہوتی یہ جو رہیں. پریشر ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں پر ہی الگ الگ نوعیت کا ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ہم الگ الگ ان جماعتوں کا اس وقت تجزیہ کریں، پہلے نون لیگ کی طرف ہم آتے ہیں جس میں نواز شریف کے بعد اب شہباز شریف کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ کل لندن جا رہے ہیں. تو کیا وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت میں بھی کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اس رپورٹ کی پکڑ میں آتے ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ملک میں رہنا ان کے لیے کہیں مشکل ہو جائے گا. ابھی تک ہمیں معلوم نہیں کہ مندرجات کیا ہیں نجفی کمیشن رپورٹ کے اور حکومت کیوں اس کو دبانا چاہتی ہے اور ابھی تک کئی سالوں سے کیوں اس کو دبا کے رکھا ہے. اور جب فیصلہ ہو گیا ہے ایک جج کی جانب سے تو وہ انٹر کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں. تو اگر وہ اپیل میں جا رہے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو ظاہر ہے اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف کا اس کا نام ہو، رانا ثناء اللہ صاحب کا نام ہو یا کئی اور لوگوں کا نام ہو تو اس کو وہ دبانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر یہ سامنے آ گئی تو ظاہر ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ جائے گا. لوگ عدلیہ میں جائیں گے کہ مقدمہ قائم کیوں نہیں ہو رہا. تو ایک سیاسی مسئلے میں اور قانونی مسئلے میں اور عدالتی مسئلے میں شہباز شریف صاحب بھی پھنس سکتے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں میرا خیال ہے کہ یہ زوال آیا ہے مسلم لیگ نون پر کہ ایسا لگتا تھا کہ پنجاب کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، ایک سیاسی استحکام بھی تھا
اور جبکہ انتخابات کو تقریباً 1 سال رہ گیا ہے یا اس سے کم عرصہ رہ گیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہیں اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے. جی تو باہر ملک سے جانے کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی ایک مناسب سیفٹی ویلو ہو سکتا ہے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب باہر چلے گئے تو ظاہر ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. لگتا تو یہ کہ آسرا یہی ہے کہ اگر آئیں گے تو پھر جو مقدمات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا تو کیا اس کے لیے تیار ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑے طرف سوالات تو ہیں. نون لیگ اس زوال کا شکار ہمیں نظر آ رہی ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی پر اچانک سے پریشر آیا ہے. سابق صدر پرویز مشرف کا جو حالیہ بیان ہے کل ہی انہوں نے دیا کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس پھر سے خبروں میں بھی آیا، لوگوں کی نظروں میں بھی آ رہا ہے. پرویز مشرف نے براہ راست آصف علی زرداری پر الزام لگایا ہے. مختلف فورم پر کئی سوال بھی اٹھائے اب جا رہے ہیں کہ کیا بے نظیر بھٹو قتل کیس خود پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا؟ اب موجودہ سیاسی حالات میں پرویز مشرف کا جو بیان ہے اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ کیوں اس وقت یہ بیان دیا گیا ہے اور اس سے انتہائی پیپلز اہم پارٹی ہے. کا کیا ایک تو اس کے جو محرکات ہو سکتے ہیں اس بیان کے وہ دو ہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان میں خبروں میں رہنا چاہتے ہیں اگرچہ یہاں ہمارے درمیان میں نہیں رہ سکتے. دوسرا جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پر جو دباؤ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کو وہ ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مجھ سے الزام ہٹ جائے، اور انہوں نے سیدھا زرداری صاحب کا نام لیا ہے. اور جو باتیں انہوں نے زرداری صاحب کے ملوث ہونے کے حوالے سے کی ہیں وہ عام لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن یہاں پہ ایک سوال بڑا ہے مشرف صاحب کے لیے کہ وہ اقتدار میں تھے، اور جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کے قتل کی تحقیقات کیوں نہیں کرائیں؟ اس کے بارے میں کیوں خاموش رہے؟ اگر زرداری پر الزامات ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ بالکل مطلق العنان قسم کے فوجی عامر تھے تو اس کے بارے میں کراتے انہوں نے نہیں کی. پھر دوسری مرتبہ بھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو تب بھی تو صدر یہی تھے، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اگر زرداری صاحب پر ہی الزام آتا تھا یا تحقیقات کے حوالے سے ان کے پاس یہ معلومات تھیں تو انہوں نے وہ اقدامات کیوں نہیں کیے؟ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں یہ سیاسی مقابلہ ماضی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت ٹھیک ہے. نہیں. بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب، سیاسیات کے ماہر ہمارے ہمراہ، اور ملک بھر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر اظہار خیال کر رہے تھے. ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن، اس پر بھی بات کریں گے. کیپ واچنگ نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. لاہور ہائی کورٹ نے کل سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا حکم دیا اور آج پنجاب حکومت نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کی رپورٹ صرف فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کے لیے ہوتی ہیں اور ماضی میں حکومتیں ایسی کئی رپورٹس تیار بھی کرتی رہی ہیں. اگر یہ رپورٹ پبلک کی گئی تو پھر تمام رپورٹس کو پبلک کرنے کے جو مطالبات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس کے علاوہ یہ معاملہ فل بینچ دیکھ رہا ہے، پھر سنگل بینچ نے فیصلہ کیسے دے دیا؟ تو عدالت نے اس درخواست پر حقائق کا احاطہ نہیں کیا ہے اور حکومت آئین کے خلاف نہیں جا سکتی. یہ تمام تر موقف ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان کی جانب سے سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو معاملہ ہے 302 کا نہیں ہے بلکہ غفلت برتنے کا ہے. تو اس بیان سے صاف ہے کہ پنجاب حکومت کسی طور پر بھی جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ کو جاری نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن پاکستان عوامی تحریک اس رپورٹ کو سامنے لانے کے لیے بضد ہے. ڈاکٹر طاہر القادری اس حوالے سے پہلے ہی تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں اور ان کی جماعت نے آج اس حوالے سے وزارت داخلہ کے دفتر کے باہر دھرنا بھی دیا ہے. تو اگر یہ رپورٹ جاری نہیں کی جاتی ہے تو حالات کس حد تک بگڑ سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں خرم نواز گنڈا پور صاحب رہنما پاکستان عوامی تحریک ہے، انہوں نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ خرم نواز صاحب آپ کا. یہ تو طے ہے کہ پنجاب حکومت کسی بھی طور پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتی ہے، کسی بھی طور پر تیار نہیں ہے. اگر ان کا یہی رویہ رہتا ہے تو آپ کی پارٹی پھر کیا ہوگا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے یا نواز شریف اور شہباز شریف کے خاندان کی حکمرانی ہے. اگر تو آئین اور قانون کی حکمرانی ہے تو پھر ایک جب ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے یا سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے تو اس آرڈر پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اور اگر یہ فرد واحد کی حکومت ہے
تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں جمہوریت کا راگ الاپنا چاہیے, کیا ہمیں جمہوریت کی بات کرنی چاہیے, کیا ہمیں کہنا چاہیے کہ پاکستان جمہوری ملک ہے. یہ پاکستان کو انہوں نے خاندانی ریاست بنایا ہوا ہے. آج ہم جب ہوم سیکرٹری صاحب کے پاس گئے, ہوم سیکرٹری صاحب چھپ گئے کیونکہ ہائی کورٹ نے کل آرڈر کیا تھا کہ جناب یہ رائٹ ہے ان لوگوں کا کہ باقر نجفی صاحب کی رپورٹ منظر عام پہ لائیں, میک اٹ پبلک اینڈ شو اٹ ٹو دیم. بٹ ٹوڈے چیف سیکرٹری صاحب بھی اپنے دفتر میں نہیں بیٹھے اور نہ ہی ہوم سیکرٹری صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں. مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لے کر آئیں گے پیپرز تو ہمیں لا محالہ مجبوراً یہ کرنا پڑے گا. آپ نے جو سوال اٹھائے نا بنیادی طور پر بالکل جائز وہ سوالات تو ہیں, لیکن یہاں ایک اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ میں آخر ایسا ہے کیا جو آپ لوگوں کی جانب سے اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کی ضد کی جا رہی ہے, لیکن جو حکومت ہے وہ کسی طور پر تیار نہیں ہے. کیا ذمہ داروں کے نام لیے گئے رپورٹ میں؟ کوئی ڈر ہے پنجاب حکومت کو؟ قانون کا تقاضا ہے. یہ جو بنی تھی, یہ کیا کہتے ہیں, کمیشن بنا تھا, کمیشن فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ پتہ لگے کہ اس میں کیا فیکٹس ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ, تو مجھے تو بڑا کلیئر پتا ہے کہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ میں ان کو مجرم قرار دیا ہے, شہباز شریف کو اور رانا ثناء اللہ کو, اور یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ رپورٹ منظر عام پہ آئے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ پھر عدالتوں میں جانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن نون لیگ پہلے اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کر چکی ہے. وہ یہ پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ فل کورٹ بینچ میں زیر سماعت ہے تو ایک جج یہ فیصلہ نہیں سنا سکتا. تو پھر یہ موقف کیسا معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ کہ ایک رپورٹ ہے جو پبلک پراپرٹی ہے, یہ اس کو چھپانے پہ کیوں مصر ہیں؟ چور کی داڑھی میں تنکا کیوں ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, یہ کیوں چھپانا چاہتے ہیں اس کو؟ یہ سوال ہے نا, بجائے اس کے کہ یہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں. عدالت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ایک جج ہائی کورٹ کا, آنریبل ہائی کورٹ کے آنریبل جج نے ایک انکوائری کی ہے, اس انکوائری میں انہوں نے کچھ فائنڈنگز دی ہیں. واٹ از اسٹاپنگ دیم فرام میکنگ دوز فائنڈنگز پبلک؟ یہ سوال ہونا چاہیے, بجائے یہ سوال ہونے کے کہ نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہے. کیا پاکستانیوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ ایک انکوائری ہوئی ہے؟ بالکل حق حاصل ہے گنڈاپور صاحب, بالکل حق حاصل ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے اس حق کے لیے, کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ دھرنا تو آپ نے ختم کیا ہے آج, کیا کوئی نیا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے؟ نہیں, یہ دھرنا نہیں تھا. ہم گئے تھے, شہداء کے لواحقین گئے تھے اپنی وہ رپورٹ لینے کے لیے, وہاں گئے تھے. دھرنا جو ہے, دیکھیں, اٹ از ناٹ اے جوک. دھرنا کرنے کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں. آفٹر آل واش رومز لوگوں نے جانا ہوتا ہے, لوگوں کی اور ضروریات زندگی ہوتی ہیں. اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں, 2 ماہ کے وہاں بچے ہیں, تو آپ اس طرح تو جا کے نہیں کر سکتے بغیر پریپریشن کے. کیا کریں گے؟ بہرحال ہم ادھر گئے تھے, ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے. اب کل اور پرسوں 2 دن سیکریٹریٹ میں چھٹی ہے, تو وہاں ہم دھرنا دے کے کیا کریں گے اگر سیکریٹریٹ میں کوئی ہے ہی نہیں؟ سیکریٹریٹ خالی پڑا ہے. ہم نے ہوم سیکرٹری کو جا کے درخواست دے دی ہے. ہوم سیکرٹری صاحب نے جو اسپیشل سیکرٹری ہیں انہوں نے وصول کی ہے. ان کو ہم نے کہا کہ ہم کو یہ پیپر دیں, انہوں نے پیپر نہیں دیا. ہم کل صبح ہائی کورٹ کو موو کریں گے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن فائل کریں گے. بہت شکریہ خرم نواز گنڈاپور, رہنما پاکستان عوامی تحریک, ہمارے ہمراہ تھے. پاکستان میں تحریک اپنے مطالبے پر قائم ہے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو پبلک کرنے کا جو ان کا مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے, اور وہ اس کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے وہ قانونی جنگ کیوں نہ ہو. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. کرنوں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے